14 شعبان شب برات وہ مبارک رات جس کا انتظار سارا سال کیا جاتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں ادا کی جانے والی یہ 6 رکعت نفل نماز اللہ تعالیٰ کو اتنی محبوب ہے کہ جو بھی بندہ اسے خلوص دل سے پڑھ لے وہ اللہ کی محبت میں آ جاتا ہے، اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ میں نے اس نماز کے لیے پورا سال انتظار کیا، اس امید کے ساتھ کہ جب شب برات آئے گی تو میں اپنے رب کے سامنے جھک جاؤں گی، اسے راضی کر لوں گی اور اپنے دل کی ہر حاجت اسی کے سامنے رکھ دوں گی۔ پہلے بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ یہ اپنے تک محدود نہ رکھیں، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے دوستوں کو اس نماز کے بارے میں ضرور بتائیں۔ اس نماز کو پڑھنے کی نیت، اس کا وقت، اس کا طریقہ میں آپ سب کو سب کچھ ایک ایک کر کے واضح انداز میں بتاؤں گی، اور پھر آپ کی ذمہ داری ہے کہ یہی بات اسی طرح آگے پہنچائیں۔ جن تک بھی یہ ویڈیو پہنچا سکتے ہیں ضرور پہنچائیں، لیکن بتانا ضرور ہے۔ یقین رکھیں اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ کو کسی اور ویڈیو کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ یہ ویڈیو صرف دیکھنے اور سننے کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے قریب ہونے کے لیے ہے۔ یاد رکھیے ماہ شعبان یہ کوئی عام مہینہ نہیں، یہ وہ مہینہ ہے جو رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جو ہمیں رمضان المبارک تک لے جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس مہینے سے خاص محبت تھی وہ مہینہ شعبان تھا۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کسی مہینے میں اتنے زیادہ نوافل اور روزے رکھنے نہیں دیکھا جتنے شعبان میں رکھتے تھے، یہاں تک کہ کبھی کبھی گمان ہوتا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پورا مہینہ ہی روزے میں گزار دیں گے۔ جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ شعبان میں اتنی عبادت کیوں کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا یہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال اللہ تعالیٰ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش ہوں کہ میں روزے سے ہوں۔ ذرا سوچیں جس مہینے میں ہمارے سال بھر کے اعمال اوپر اٹھائے جاتے ہوں، اس مہینے کو ہم نے کس حال میں گزارا، غفلت میں، لاپرواہی میں یا اللہ کی یاد میں۔ شعبان دراصل ہمیں جھنجھوڑنے آتا ہے، ہمیں جگانے آتا ہے، ہمیں یہ احساس دلانے آتا ہے کہ اب بھی وقت ہے، اب بھی پلٹ آؤ، اب بھی سنبھل جاؤ، کیونکہ آگے رمضان جیسی عظیم نعمت آ رہی ہے اور پھر آتی ہے شب برات۔ شعبان کی 15ویں رات ایک ایسی رات جس کے بارے میں دل خود گواہی دیتا ہے کہ یہ عام رات نہیں ہو سکتی۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنی خاص رحمت کے ساتھ آسمان دنیا پر نزول فرماتا ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں بے شمار گناہ گاروں کی بخشش ہوتی ہے، بے شمار ٹوٹے دلوں کو جوڑ دیا جاتا ہے، بے شمار مانگنے والوں کو عطا کر دیا جاتا ہے۔ احادیث میں آتا ہے کہ اس رات اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسے بخش دوں، ہے کوئی رزق مانگنے والا کہ میں اسے عطا کر دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ میں اس کی مشکل آسان کر دوں، اور یہ اعلان فجر تک جاری رہتا ہے۔ ذرا تصور کریں رب کائنات خود بندوں کو بلا رہا ہے، خود پکار رہا ہے، اور ہم ہیں یا تو سو رہے ہیں یا موبائل میں گم ہیں یا دنیا کی فکر میں کھو گئے ہیں۔ شب برات دراصل ہمیں یہ احساس دلانے آتی ہے کہ تیرا رب تجھ سے ناراض نہیں، بس وہ چاہتا ہے کہ تو ایک قدم اس کی طرف بڑھا دے۔ یہ وہ رات ہے جس میں آنے والے سال کے فیصلے لکھے جاتے ہیں، رزق کے فیصلے اور موت کے فیصلے، خوشی اور آزمائش کے فیصلے۔ کون جانتا ہے کہ اگلی شب برات ہمیں نصیب بھی ہو یا نہ ہو، کون چاہتا ہے کہ یہ رات ہماری زندگی کا آخری موقع ہو۔ اسی لیے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ شب برات میں عبادت صرف رسم نہ ہو بلکہ دل کی حاضری کے ساتھ ہو، توبہ ایسی ہو کہ آنکھیں بھیگ جائیں، دل کانپ جائے اور زبان بے اختیار کہے اللہ میں تھک گیا ہوں گناہوں سے، اب واپس آنا چاہتا ہوں۔ شعبان ہمیں سکھاتا ہے کہ رمضان سے پہلے اپنے دل کو صاف کرو، اپنے گناہوں کا بوجھ ہلکا کرو، اپنی نمازوں کو درست کرو، اپنی دعاؤں کو سچا کرو، اور شب برات ہمیں یہ امید دیتی ہے کہ اگر آج بھی تو نے سچے دل سے مانگ لیا تو تیرا رب خالی نہیں لٹائے گا۔ یہ مہینہ اور یہ رات ہمیں رلانے آتی ہے، مایوس کرنے نہیں، یہ ہمیں جگانے آتی ہے، توڑنے نہیں۔ یہ ہمیں سانس دلانے آتی ہے کہ اللہ آج بھی معاف کرنے کو تیار ہے، بس بندہ مانگنے والا ہو۔ بس خوش نصیب ہے وہ شخص جو شعبان کو غفلت میں نہیں گزارتا، اور خوش نصیب ہے وہ جو دل شب برات میں اللہ کے سامنے ٹوٹ کر گر جاتا ہے، کیونکہ جو بندہ اس رات اللہ کے در پر رو کر مانگ لے
اسے اللہ کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک رات رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ حجرہ مبارک میں تشریف فرما تھے۔ رات گہری ہوئی تو اچانک آپ خاموشی سے حجرے سے باہر تشریف لے گئے۔ میرے دل میں خیال آیا، میں بھی آہستہ آہستہ آپ کے پیچھے نکل پڑی۔ میں نے دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں موجود ہیں، سر جھکا ہوا ہے، ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں اور آپ مومن مردوں، مومن عورتوں اور شہداء کے لیے مغفرت کی دعا فرما رہے ہیں۔ وہ منظر ایسا تھا کہ دل کانپ اٹھا، آنکھیں بھیگ گئی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ کے کام میں مشغول ہیں اور میں دنیاوی خیال میں آپ کے پیچھے آ گئی ہوں۔ یہ سن کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس تشریف لائے اور نہایت محبت بھرے انداز میں فرمایا، اے عائشہ، میرے پاس جبرائیل امین آئے تھے اور انہوں نے مجھے خبر دی کہ آج شعبان کی 15ویں رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جس میں اللہ تعالیٰ بنی کلب قبیلے کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتا ہے۔ لیکن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ اس عظیم رات میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن پر اللہ کی نگاہ کرم نہیں ہوتی۔ اللہ اس رات مشرک کی طرف نہیں دیکھتا، دل میں کینہ رکھنے والے کی طرف نہیں دیکھتا، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والے کی طرف نہیں دیکھتا، ماں باپ کو تکلیف دینے والے کی طرف نہیں دیکھتا اور ہمیشہ شراب پینے والے کی طرف بھی اللہ کی رحمت متوجہ نہیں ہوتی۔ یہ بات دل پر نقش کر لینے والی ہے، کیونکہ شب برات صرف عبادت کی رات نہیں، دلوں کو صاف کرنے کی رات بھی ہے۔ یاد رکھیں، اسلامی تاریخ سورج غروب ہوتے ہی بدل جاتی ہے۔ 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت سے لے کر طلوع فجر تک یہ پوری رات شب برات کہلاتی ہے۔ اسی رات میں مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے۔ یہ کوئی معمولی نفل نہیں ہے، یہ وہ عبادت ہے جس میں بندہ اللہ کے سامنے جھک کر اپنے مقدر کے فیض سے اللہ کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور ان 6 رکعت نفل نمازوں کو کس طرح ادا کرنا ہے، ان کا طریقہ میں آپ کو بالکل واضح انداز میں بتاؤں گی۔ ناظرین، ماہ رمضان کے علاوہ اگر کسی مہینے کے روزوں کی سب سے زیادہ فضیلت بیان کی گئی ہے تو وہ ماہ شعبان ہے۔ یہ اس بات کی گواہی ہے کہ شعبان صرف ایک مہینہ نہیں بلکہ عبادت کا مہینہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے اور نجات کا مہینہ ہے۔ خوش نصیب ہے وہ لوگ جو شعبان کی قدر کر لیتے ہیں، اور خوش نصیب ہیں وہ دل جو شب برات میں اللہ کے سامنے ٹوٹ کر جھک جاتے ہیں، کیونکہ اس رات مانگنے والا کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ کیا ماہ شعبان میں رمضان کے علاوہ باقی تمام مہینوں سے بڑھ کر عبادت فرمایا کرتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ شب برات عام راتوں کی طرح نہیں بلکہ عبادت کی سب سے زیادہ حقدار رات ہے۔ یہ وہ رات ہے جسے میرے آقا نے اپنی عبادت، اپنے قیام اور اپنے عمل سے خاص مقام عطا فرمایا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 5 راتیں ایسی ہیں جن میں کی جانے والی دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 1 جمعے کی رات، نمبر 2 رجب کی پہلی رات، نمبر 3 شعبان کی 15ویں رات، نمبر 4 عید الفطر کی رات اور 5 عید الاضحیٰ کی رات۔ ذرا غور کریں، جس رات کا ذکر ان منتخب اور عظیم راتوں میں ہو وہ رات کتنی قیمتی ہوگی۔ علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ شب برات کے بارے میں فرماتے ہیں کہ نصف شعبان کی رات میں اکیلے یا جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا، جیسا کہ سلف صالحین کے کئی گروہ کیا کرتے تھے، یہ بہت اچھا عمل ہے۔ یہ کوئی نئی بات نہیں بلکہ امت کے نیک لوگوں کا پرانا طریقہ ہے۔ شب برات وہ مبارک رات ہے جس میں اللہ عز و جل آسمان دنیا پر جلوہ افروز ہوتے ہیں۔ یہ وہ رات ہے جس میں زندگی اور موت کے فیصلے ہوتے ہیں، نجات اور مغفرت کے فیصلے ہوتے ہیں، قسمتوں کے دروازے کھلتے اور بند ہوتے ہیں۔ اسی لیے اس رات گھروں اور مساجد میں خشوع و خضوع کے ساتھ اجتماعی عبادت کرنی چاہیے۔ گھروں میں برکت کے لیے اہل خانہ کو چاہیے کہ بچوں کو اکٹھا بٹھائیں، تسبیحات پڑھائیں، نوافل ادا کروائیں تاکہ آنے والی نسلیں بھی اللہ سے جڑ جائیں۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص رزق کی بندش، روحانی رکاوٹوں، جادو سحر، ترقی میں رکاوٹ، روزگار کے مسائل یا شادی بیاہ میں تاخیر جیسے معاملات میں مبتلا ہو تو اسے اس رات صدقے دل سے اللہ سے معافی مانگنی چاہیے۔ اس رات آیت کریمہ، تیسرے کلمے، سورۃ فاتحہ، سورۃ ملک اور سورۃ یاسین کی تلاوت کا خاص اہتمام کرنا چاہیے۔ نماز تہجد کے بعد سربجود ہو کر کثرت سے استغفر اللہ پڑھنا چاہیے، پھر ہاتھ اٹھا کر آنسو بہانے چاہیے اور یقین رکھنا چاہیے
کہ اس رات اللہ کریم اپنی رحمت نازل فرماتے ہیں اور دل کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ شعبان کی 15ویں رات کو شب برات کہا جاتا ہے، یعنی وہ رات جس میں مخلوق کو گناہوں سے بری کیا جاتا ہے۔ تقریباً 10 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے اس رات کے بارے میں احادیث منقول ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اس رات اس سال پیدا ہونے والے ہر بچے کا نام لکھ دیا جاتا ہے اور اس سال مرنے والے ہر شخص کا نام بھی لکھ دیا جاتا ہے۔ اسی رات اعمال اٹھائے جاتے ہیں اور رزق نازل کیا جاتا ہے۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس رات تمام مخلوق کی مغفرت کر دی جاتی ہے سوائے 7 لوگوں کے: مشرک، والدین کا نافرمان، کینہ اور بغض رکھنے والا، شرابی، قاتل، ٹخنوں سے نیچے کپڑا لٹکانے والا اور چغل خور۔ ان 7 لوگوں کو اس عظیم رات میں بھی معافی نصیب نہیں ہوتی۔ افضل یہ ہے کہ اس رات عبادت کی جائے اور دن میں روزہ رکھا جائے۔ اس رات اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور اعلان ہوتا ہے: کون ہے جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہو، کون ہے جو رزق میں وسعت چاہتا ہو، کون ہے جو مصیبت زدہ ہو اور نجات چاہتا ہو۔ ان احادیث مبارکہ صحابہ کرام اور بزرگان دین کے عمل سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اس رات 3 کام خاص طور پر کرنے چاہیے۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ قبرستان جا کر مرحومین کے لیے ایصال ثواب اور مغفرت کی دعا کی جائے۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری زندگی میں صرف ایک مرتبہ شب برات میں جنت البقیع جانا ثابت ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص زندگی میں ایک مرتبہ اتباع سنت کی نیت سے چلا جائے تو یہ باعث اجر ہے، لیکن ہر سال جانا لازم سمجھنا، پھول، چادریں، چراغاں اور ان چیزوں کو شب برات کے ارکان بنا لینا درست نہیں۔ جو چیز اس درجے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اسے اسی درجے میں رکھنا ہی اصل سنت اور اصل اعتدال ہے۔ اسی کا نام اتباع ہے اور یہی اصل دین ہے۔ شب برات جیسی مبارک رات میں اصل مقصد نوافل تلاوت، ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا چاہیے۔ لیکن یہاں ایک بات بالکل واضح رہنی چاہیے کہ نفل ایسی عبادت ہے جس میں تنہائی مطلوب ہوتی ہے۔ یہ خلوت کی عبادت ہے، یہ شور کی عبادت نہیں۔ نوافل کے ذریعے بندہ اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے اور قرب کی راہ ہمیشہ خاموشی، عاجزی اور تنہائی سے ہو کر گزرتی ہے۔ اس لیے بہتر یہی ہے کہ نوافل تلاوت اور ذکر و اذکار اپنے گھر میں تنہائی میں ادا کیے جائیں اور اس قیمتی موقع کو غنیمت جانا جائے۔ نوافل کی جماعت منانا، مخصوص اجتماعی طریقے اپنانا، یہ اس رات کی رسمی انداز میں گزارنا درست نہیں، کیونکہ یہ فضیلت والی راتیں میلے، ہجوم اور شور و شغم کے لیے نہیں ہوتی، بلکہ یہ وہ قیمتی لمحات ہیں جن میں بندہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر اپنے رب سے ٹوٹے ہوئے تعلقات جوڑتا ہے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ ہم ایسی راتوں کو بھی ضائع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ راتیں ہمیں خود سے، اپنے گناہوں سے اور اپنے رب سے روبرو کرنے آتی ہیں۔ انہیں ضائع ہونے سے بچائیے۔ انہی دنوں میں روزہ رکھنا بھی مستحب ہے۔ ایک تو اس بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت موجود ہے اور دوسرا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 13، 14 اور 15 تاریخ کو روزوں کا اہتمام فرمایا کرتے تھے۔ لہٰذا اگر اس میں نیت سے روزہ رکھا جائے تو یہ باعث اجر و ثواب اور موجب ہے، لیکن اس رات میں پٹاخے بجانا، آتش بازی کرنا اور حلوے کی رسم کو لازم سمجھ لینا، یہ سب خرافات اور اسراف میں شامل ہے۔ شیطان انسان کو انہی فضولیات میں مشغول کر دیتا ہے تاکہ وہ اللہ کی مغفرت، عبادت اور قرب سے محروم ہو جائے، اور یہی شیطان کا اصل مقصد ہے۔ سلف الصالحین اس رات کی فضیلت کو پہچاننا، اس سے فائدہ اٹھایا اور خاموشی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھک گئے۔ اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے فرض نمازوں کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کیجیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص فجر کی نماز ادا کرے، پھر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج بلند ہو جائے، پھر 2 رکعت نماز ادا کرے تو اسے پورے حج کا ثواب، عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور عظیم حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے: جو میرے کسی ولی سے دشمنی کرے، میں اسے جنگ کا اعلان کر دیتا ہوں، اور میرا بندہ جن اعمال کے ذریعے میرا قرب حاصل کرتا ہے اور پھر وہ نوافل کے ذریعے میرے قریب ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ میں اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہوں۔ یہی راستہ ہے، یہی دین ہے اور یہی شب برات کا اصل پیغام ہے کہ بندہ شور سے نہیں، سجدے سے اللہ کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: اگر وہ مجھ سے سوال کرے گا تو میں اسے ضرور عطا کروں گا، اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگے گا تو میں اسے ضرور پناہ دوں گا۔ یہ کوئی عام وعدہ نہیں، یہ رب کریم کا وعدہ ہے اور رب کا وعدہ کبھی جھوٹا نہیں ہوتا۔
حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص وضو کرے، اچھا اور مکمل وضو کرے، پھر ظاہر و باطن کے ساتھ متوجہ ہو کر 2 رکعت ادا کرے، اس کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے۔ سوچئے 2 رکعت، لیکن شرط یہ ہے کہ دل حاضر ہو، توجہ اللہ کی طرف ہو اور نیت خالص ہو۔ گناہوں اور فضولیات سے بچنے کا سب سے محفوظ ترین راستہ یہی ہے کہ فرض نمازوں کی پابندی کے ساتھ ساتھ نوافل کی کثرت کی جائے۔ اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کا وقت اللہ کی عبادت میں گزرنے لگتا ہے اور گناہوں سے خود بخود حفاظت ہونے لگتی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے اور یہی قرب آخرکار انسان کے لیے نجات کا ذریعہ بن جاتا ہے۔ شب برات کی نفل نماز مغرب کی نماز کے بعد 6 رکعت ایسی عبادت ہے کہ اگر بندے کی 70,000 بھی حاجتیں ہوں تو اللہ تعالیٰ کے لیے ان سب کو پورا کرنا مشکل نہیں۔ یہ رب کریم کی شان ہے، کمی بندے کی مانگ میں ہوتی ہے۔ یاد رکھے 14 شعبان کا دن گزرنے کے بعد جو رات آتی ہے وہ 15 شعبان کی رات ہوتی ہے۔ مغرب کے وقت اسلامی تاریخ بدل جاتی ہے، اس لیے مغرب سے لے کر طلوع فجر تک کی یہ پوری رات شب برات کہلاتی ہے۔ اب اس رات میں مغرب کی نماز کے بعد یہ 6 رکعت نفل نماز ادا کی جاتی ہے اور ان 6 رکعتوں کو ادا کرنے کا طریقہ اچھی طرح سمجھ لیں۔ سب سے پہلے آپ مغرب کی نماز ادا کریں کیونکہ وہ فرض ہے۔ فرض کے ساتھ جو سنتیں اور نوافل ہیں وہ بھی ادا کریں۔ یہ سب مکمل کرنے کے بعد اطمینان اور سکون کے ساتھ کھڑے ہو جائیں اور 6 رکعت نفل نماز ادا کریں، لیکن 2 رکعت کر کے، یعنی 2 رکعت پڑھیں پھر سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں پھر سلام پھیریں، پھر 2 رکعت پڑھیں سلام پھیریں، اسی طرح 3 مرتبہ 2 رکعت کر کے 6 رکعت مکمل کریں۔ اب پہلی 2 رکعت کی نیت یہ کریں کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کے وسیلے سے صدقے سے میری عمر میں فراخی عطا فرما، میری عمر میں برکت عطا فرما اور مجھے دراز عمر نصیب فرما۔ نیت زبان سے کہنا ضروری نہیں، بس دل میں یہ خیال ہونا کافی ہے۔ نیت باندھنے کے بعد جس طرح آپ دوسری نمازوں میں سورۃ فاتحہ پڑھتے ہیں، اسی طرح یہاں بھی سورۃ فاتحہ پڑھیں۔ اس کے ساتھ کوئی سورت ملا لے کہ رکوع میں جائیں، سمیع اللہ لمن حمیدہ کہہ کر سیدھے کھڑے ہوں، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں، 2 سجدے کریں، پھر کھڑے ہو کر دوسری رکعت ادا کریں۔ اس میں بھی سورۃ فاتحہ اور کوئی سورت پڑھیں اور اسی طرح نماز مکمل کر کے سلام پھیریں۔ یہ ہے وہ طریقہ جو شور کے بغیر، دکھاوے کے بغیر، خاموشی کے ساتھ بندے کو اپنے رب کے قریب لے جاتا ہے، اور یہی شب برات کا اصل حاصل ہے۔ پھر آپ رکوع، سجدہ اور تمام ارکان بالکل اسی طرح ادا کریں جیسے دوسری نمازوں میں کرتے ہیں۔ جب تشہد میں بیٹھے تو تشہد پڑھیں، اس کے بعد درود ابراہیمی پڑھیں اور پھر سلام پھیریں۔ یوں آپ کی پہلی 2 رکعت نفل نماز مکمل ہو جائے گی۔ نماز مکمل ہونے کے بعد 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو تو پڑھنے میں وقت ہو تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ یہ پڑھنے کے بعد آپ سیدھے کھڑے ہو جائیں گے اور اب دوسری 2 رکعت نفل نماز کی نیت کریں گے، لیکن نیت باندھنے سے پہلے دل میں ایک بات پختہ کر لیں، اے اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے میرے گھر میں برکت عطا فرما، مجھے ہر آفت، ہر بلا، ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ یہ خیال دل میں رکھ کر آپ نیت کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھیں گے اور بالکل اسی طرح نماز ادا کریں گے جیسے پہلی 2 رکعت ادا کی تھی۔ تمام ارکان قیام، رکوع، سجدہ سکون اور توجہ کے ساتھ ادا کریں گے۔ 2 رکعت مکمل ہونے کے بعد سلام پھیریں گے، سلام کے بعد بیٹھے بیٹھے پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں گے اور اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں گے۔ اب آپ کے 4 نفل مکمل ہو گئے۔ اب آخر کی جو 2 رکعت نفل نماز باقی ہے ان کے لیے دل میں یہ نیت رکھے، اے اللہ ان 2 رکعتوں کے صدقے مجھے اپنا محتاج بنا، مجھے کسی اور کا محتاج نہ بنا، مجھے محتاجی، غریبی اور مفلسی سے محفوظ فرما۔ یہ نیت دل میں رکھ کر آپ نیت باندھیں گے، میں 2 رکعت نفل نماز پڑھتا ہوں، میرا منہ کعبہ شریف کی طرف ہے، اللہ اکبر، اور پھر پہلے نوافل کی طرح سکون اور خشوع خضوع کے ساتھ یہ 2 رکعت بھی ادا کریں گے۔ سلام پھیرنے کے بعد پھر 1 مرتبہ سورہ یاسین پڑھیں اور اگر سورہ یاسین یاد نہ ہو تو 21 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں۔ اب آپ کی 6 رکعت نفل نماز مکمل ہو چکی ہے۔
ان 6 رکعتوں کے بعد دعائے نصف شعبان پڑھیں۔ اگر دعائے نصف شعبان یاد نہ ہو تو آپ سن کر بھی پڑھ سکتے ہیں، دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں، اور دعائے نصف شعبان کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کریں اور دعا میں خاص طور پر ان 3 باتوں کا ذکر کریں: یا رب العالمین، ان نوافل کی برکت سے، شب برات کی برکت سے میری عمر دراز عطا فرما، میری زندگی میں برکت عطا فرما اور مجھے اپنی رضا والا بنا دے۔ یہ وہ لمحہ ہے جہاں بندہ خاموشی میں آنسوؤں کے ساتھ اپنے رب کے سامنے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے، اور یہی شب برات کا اصل حاصل ہے۔ اے اللہ، میری عمر میں برکت عطا فرما، یہ کہہ کر آپ دعا کو آگے بڑھائیں گے اور پھر عرض کریں گے: یا اللہ، یا رب العالمین، ان 6 رکعت نفل نماز کی برکت سے میرے گھر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما، مجھے ہر آفت، ہر بلا، ہر آزمائش اور ہر مصیبت سے محفوظ فرما۔ اس کے بعد پھر عرض کریں گے: اے میرے رب، ان نوافل کی برکت سے مجھے محتاجی، غریبی اور مفلسی سے محفوظ فرما، مجھے صرف اپنا محتاج بنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلانے سے بچا لے، اور پھر جو کچھ بھی آپ کے دل میں ہو، جو درد، جو خواہش، جو آج مجبوری، سب اللہ تعالیٰ کے سامنے رکھ دے، کیونکہ یہ وہ رات ہے جس میں مانگنے والا رد نہیں ہوتا اور رونے والا خالی نہیں لوٹتا۔ ان نوافل کی برکت سے آپ کی حاجتیں بھی پوری ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ پر رحم و کرم فرمائے گا اور آپ پر اپنی برکتیں نازل فرمائے گا۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس عظیم رات میں عبادت، توبہ اور خشوع و خضوع کی توفیق عطا فرمائے اور ہماری حاضری کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول اور منظور فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔